کراچی پولیس نے اپارٹمنٹ میں بیوی کو قتل کرنے کے الزام میں شخص کو حراست میں لے لیا۔ السلام علیکم، میں ہوں عائشہ ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آئے روز کوئی نہ کوئی گھریلو تشدد کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ تشدد اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی جان لینے پر بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ گھریلو تشدد کو بڑھاتا ہے۔ اس سے معاشرے پر غلط اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق 22 سالہ قرۃ العین عرف اینی بگٹی کو گھر میں گولی مار کے قتل کیا گیا، جبکہ ان کے شوہر کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ ٹی آئی جی جنوبی سید اسد رضا نے بتایا کہ پولیس نے مقتولہ کے والد کی مدعیت میں مرحومہ کے شوہر ابرار بگٹی کے خلاف ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر فرخ رضا نے کہا کہ تحقیقات جاری ہیں اور وہ اس مقدمے کو مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شکایت گزار زبیر الدین خان سافٹ ویئر کنسلٹنٹ ہیں۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ ابرار بگٹی انہیں دھمکیاں دیتا تھا کیونکہ وہ ان کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ملزم نے بعد ازاں اکتوبر میں ایک جعلی نکاح نامہ تیار کروایا اور اس کی بنیاد پر بذریعہ عدالت ان کی بیٹی کی کسٹڈی حاصل کر لی۔ انہوں نے ابرار بگٹی پر اپنی بیٹی پر تشدد کرنے کا الزام بھی عائد کیا۔ پولیس سرجن سمیہ سعید نے بتایا کہ نوجوان لڑکی کا پوسٹ مارٹم اتوار کو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر میں کیا گیا۔ لڑکی کے سر پر گولی لگنے کا زخم تھا۔ اس کے علاوہ لڑکی کے جسم پر بھی زخموں کے نشانات تھے۔ ایف آئی آر کے مطابق ملزم ابرار نے 12 اکتوبر کو عدالت میں جعلی نکاح نامہ جمع کرایا تھا اور 30 اکتوبر 2023 کو وہ لڑکی کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ایک ایسا ملزم جس نے جعلی نکاح نامہ تیار کروایا اور عدالت نے لڑکی کو اس کے ساتھ بھی بھیج دیا، بغیر کسی تصدیق کے لڑکی کو اس کے گھر پر بھیج دیا گیا اور اس کے بعد وہ اس پر تشدد کرتا رہا اور آخر کار اس نے اس کو قتل کر دیا۔ لیکن اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس طرح کے ملزم کو جلد از جلد سزا ملنی چاہیے اور اسے گرفتار کرنا چاہیے، کیونکہ ایک معصوم کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔